غدیر کی سند۔ علامہ امینی نے غدیر کو 110 صحابہ اور یاران رسول خدا سے اور 84 تابعین سے نقل کیے ہیں۔ 360 مصنفین نے اپنی اپنی کتابوں میں حدیث غدیر کو قطعی اور معتبر ترین متواتر حدیث قرار دیے ہیں، یہاں تک کہ جو بھی اس حدیث غدیر کے تواتر میں شک کرے تو کوئی دوسری متواتر حدیث جو ہے آپ کو نہیں ملے گی، یعنی جتنی تواتر اس حدیث میں ہے اتنی تواتر کسی اور حدیث میں آپ کو نہیں ملے گی۔ آج کے دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی، حضرت موسیٰ نے ہارون کو اپنا جانشین بنایا، حضرت عیسیٰ نے شمعون کو اپنا جانشین بنایا، اور پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کو اپنا ولی قرار دیا۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے رحلت کے وقت کسی کو تعین نہیں کیا۔ شیعہ کہتے ہیں پیغمبر نے 2 کام انجام دیے، حکومت تشکیل دی جو کسی جانشین کے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا ایک نہیں 12 جانشین کو معین کر کے گئے، اور کسی بھی رہبر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنا جانشین ضرور مقرر کرے، کیونکہ یہ عقلاء کا شیوا ہے، جیسا کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے سارے خلفاء اپنا اپنا جانشین مقرر کر کے اور مکتب تشکیل دے کر اس دنیا سے گئے۔ اہمیت غدیر۔ غدیر کا اہتمام کرنا قرآنی حکم ہے۔ قرآن نے رسول سے کہا فما بلغت رسالتہ، یعنی ولایت کے بغیر نبوت اور رسالت وہی رسالت منہائے رسالت اور منہائے نبوت ہے، کیونکہ یہ نہیں فرمایا فما بلغت ولایتہ، یہاں اس رسالت کو یعنی زیر سوال یہ رسالت، یہاں یہ رسالت زیر سوال آ رہا ہے، معاذ اللہ رسول نہیں ہے۔ یا ایھا المؤمنون ان لم تؤمنوا ولایت علی ابن ابی طالب فلا تؤمنوا شیئا فما آمن بشیء، فرمایا اے ایمان والو اگر تم نے ولایت علی پر ایمان نہیں لایا تو سمجھ لو کسی چیز پر بھی ایمان نہیں لایا۔ پس کیسے فما بلغت رسالتہ پر ایمان لایا اور قبول کیا؟ حدیث ہے ولایت علی کا اعلان سے پہلے فرمایا انی مسئول و انکم مسئولون، پس معلوم ہوا شیعہ علی سے پہلے موجود ہیں، یعنی مکتب تشیع پر خود پیغمبر ایمان رکھتے تھے، اس لیے فرمایا میں بھی مسئول ہوں اور تم بھی مسئول ہو۔